باقی جو آیت بیان کی ہے انا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین، اس آیت کا مطلب سمجھے۔ حضرت امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثالبی النشاپوری رحمہ اللہ تعالی وفات 427 ہجری تفسیر الکشف والبیان میں فرماتے ہیں ھذا علی جہت الانصاف فی الحجاج کما یقول القائل احدنا کاذب ویعلم انه صادق وان صاحبہ کاذب۔ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں یہ طریقہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس طرح اختیار کیا ہے کہ جس طرح کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میرا مخالف جھوٹا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو یار میں کہتا ہوں کہ میں نے پیسے تمہیں دے دیے، تو کہہ رہے نہیں دیے، اب یا تو سچ بول رہا ہے یا میں سچ بول رہا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچ بولیں، کوئی تو ہمیں سے جھوٹا ہوگا نا۔ اب یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے ادائیگی کر دی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنے آپ کو صادق اور دوسرے کو کاذب سمجھنے کے باوجود طرز اختیار کرتا ہے بھائی دونوں میں سے ایک سچا ہوگا، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا۔ میں دلیل لاتا ہوں تم لاؤ، میں نے گواہ پیش کیے تم پیش کرو، میں نے ثبوت دیے تم پیش کرو، میں نے ثبوت پیش کیا میں نے پیسے دیے، میں نے دستخط تمہارے پیش کیے ہیں، میں نے تمہاری ویڈیو پیش کر دی ہے، یہ دو گواہ موجود ہیں، تو اب بھی کہتے ہیں نہیں دیے۔ اب دیکھیں نا کس طرح بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے دلائل دیے ہیں، اپنے عقائد بیان کیے ہیں، مجھ پر وحی آ رہی ہے، تم اپنے ہاتھوں کو تراشے بتوں کو پوجا کر رہے ہو، پھر بھی تم حق پر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میں حق پر ہوں یا تم ہو، دونوں تو حق پر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو میرا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، کسی ایک کا ٹھیک ہوگا نا، یا میرا ٹھیک ہو گیا تمہارا ٹھیک ہوگا، دونوں عقیدے نہیں چلیں گے، یا یہ چلے گا یا وہ چلے گا، میں نے دلائل دیے تم دلیل پیش کرو۔ بات یوں سمجھائی جا رہی ہے اور ہم نے کیا اس کا مطلب سمجھ لیا۔ تو حضرت امام نشاپوری فرماتے ہیں والمانا ما نحن وانتم على امر واحد، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور تم دونوں ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ان احد الفریقین لمہتد والآخر ضال، ایک ہدایت پر ہے دوسرا گمراہ ہے۔ فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن معه الہدی ومن خالف فی ضلال، حضور ہدایت پر ہے مخالف گمراہی پر ہے۔ فکذبہم باحسن من تصریح التکذیب، ایک ہے کسی کو صاف کہنا تو جھوٹا ہے، اور اس سے زیادہ عمدہ طریقہ کیا ہے؟ دلائل ایسے پیش کرو، اسے کو یا میں سچا ہوں یا تو، کوئی ایک سچا ہوگا، میں نے دلائل پیش کیا اپنے سچا ہونے پر، تو سچا تو دلائل پیش کر۔ فرمایا صحیح تکذیب سے بھی زیادہ عمدہ طریقہ ہے جو قرآن کریم نے اختیار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ هَذَا مِن بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ۔ کیا پیاری بات فرمائی۔ فرمایا دیکھو یہ لفظ نشر مرتب کے ساتھ بات کی ہے۔ لفظ کہتے ہیں سمیٹنا، نشر کہتے ہیں پھیلانا، جیسے پہلے بات سمیٹی ویسے پھیلا دی ہے۔ قرآن کریم نے کیا طرز اختیار کیا؟ فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا تم، آگے لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں، ہم پہلے ذکر کیا یا تم پہلے ذکر کیا، انا پہلے، ایاکم بعد میں، آگے لَعَلَىٰ هُدًى ہدایت پر ہیں پہلے، أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یا گمراہ ہیں بعد میں۔ کیسے فرمایا؟ ہم یا تم ہدایت پر یا گمراہی پر، تو ہم کو پہلے لائے، ہدن کو پہلے لائے، ایاکم کو بعد میں لائے تو گمراہی کو بعد میں لائے، یعنی ہم ہدایت پر ہیں یا تم گمراہی میں ہو۔ تو کس انداز پہ بات سمجھائی ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں تم گمراہی پر، کتنا پیارا طرز اختیار فرمایا، سبحان اللہ۔ یعنی اس انداز میں بات کی ہے کہ مخالف طیش میں بھی نہ آئے اور بات بھی پوری کر دیں۔ امام علی بن محمد معروف امام خازن رحمہ اللہ وفات 725 ہجری تفسیر خازن میں فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ معناه ما نحن وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ بَلْ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ مُهْتَدٍ وَالْآخَرُ ضَالٌ۔ معنی یہ ہے کہ دونوں کا معاملہ ٹھیک ہو، دونوں حق پر ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، دونوں سیدھے راستے پر ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا،
ایک ہدایت پر ہوگا اور ایک گمراہ ہوگا۔ ھذا لیس علی طریق الشک بل جہت الالزام والانصاف۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ شک کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو بات فرمائی ہے یہ ان کو سمجھانے اور مخالف پر الزام قائم کرنے کے لیے ہے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے احدنا کاذب، ہم میں سے ایک تو جھوٹا ہوگا، حالانکہ وہ جانتا ہے انہ صادق و صاحب و کاذب، وہ خود سچا ہے اور دوسرا جھوٹا، لیکن کہتا ہے کیا ہم میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہوگا نا۔ فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن تبعہ علی الہدی ومن خالف فی ضلال، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام حق پر ہیں اور ان کے مخالف گمراہ ہیں۔ فکذبہم من غیر ان یصرح بالتکذیب، فرمایا انہوں نے ان کی تکذیب کی ہے لیکن صراحتاً تکذیب کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا تم گمراہ ہو، یا یہ نہیں کہا تم ضلال میں ہو، یہ کیا فرمایا ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں۔ اپنے ساتھ ہدایت کو پہلے ذکر کیا، ان کو بعد میں، اور گمراہی کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ طرز ایسا اختیار فرمایا کہ جس سے ثابت کیا جا رہا ہے دلائل کے ساتھ حق پر ہم ہیں اور باطل پر تم ہو۔ امام شمس الدین محمد بن احمد القاہری الشافعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 977 ہجری، تفسیر السراج المنیر میں فرماتے ہیں ھذا لیس علی طریق الشک لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یشک انہ علی ھدی و یقین وان الکفار علی ضلال مبین۔ یہ شک کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کیونکہ پیغمبر کو اپنے حق پر ہونے اور باطل کے گمراہی پر ہونے میں شک نہیں تھا، پورا یقین تھا میں حق پر ہوں اور باطل گمراہی پر ہے۔ انما ھذا الکلام جار علی ما تخاطب به العرب من استعمال الانصاف فی محاورات ولا سبیل الفرد والتقدیر۔ کہتے ہیں یہ عرب کے محاورات کے مطابق گفتگو یہ ہے، قرآن کریم محاورات کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ عرب کے محاورے میں یوں کہا جاتا ہے یا میں سچا ہوں یا تم سچے ہو، دونوں سچے نہیں ہوں گے، یا میں سچا ہوں یا تم جھوٹے ہو، دونوں جھوٹے تو نہیں ہو سکتے نا، کوئی ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا، یہ عرب کا محاورہ ہے۔ تو قرآن کریم کے عرب کے محاورے میں بات کی ہے۔ وَيُسَمِّي أَهْلُ الْبَيَانِ الاستدراج۔ علم بلاغت میں 3 علوم ہے نا، علم المعانی ہے اور علم البیان ہے۔ تو یہاں علم البیان میں استدراج ایک اصطلاح ہے، یہ وہ اختیار کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح بات سمجھے۔ ہاں، علم البدیع، علم المعانی اور علم البیان، یہ بلاغت کے 3 علوم ہیں۔ تو اہل بیان، علم البیان والے اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی فرض کے طور پر بات کہنا کہ دیکھو یار ایک بات تم کہتے ہو ایک بات میں کہتا ہوں، تو دونوں میں سے ایک سچا ہوگا نا، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا۔ فرض کر لو تم سچے ہو، دلیل پیش کرو، تم پیش کرو دلیل نہیں ہے تو پھر مان لو نا میں سچا ہوں۔ تو اس طرح گفتگو کی گئی ہے پیغمبر کا حق پر ہونا اور مخالف کا باطل پر ہونا بیان کرنے کے لیے۔ شیخ و تفسیر مولانا محمد ادریس قادری رحمہ اللہ تعالی، وفات 1394 ہجری، تفسیر معرف القرآن قادری میں یہاں فرماتے ہیں تحقیق ہم یا تم میں سے ایک فریق یا تو صریح ہدایت پہ ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں، یہ تو ممکن نہیں دونوں حق پر ہوں، اہل توحید اور اہل شرک دونوں حق پر ہوں یا دونوں غلطی پر ہوں۔ لا محالہ ایک حق پر ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہوگا، دوسرا باطل پر ہوگا اور وہ گمراہ ہوگا، اور دلائل سے توحید کا حق پر ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔ لہٰذا آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب شرک کا باطل ہونا اور مشرک کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا، آگے پھر تفصیل بیان فرمائی۔ بہرحال خلاصہ میں کیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، عقائد کے معاملے میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ہمارا عقیدہ حق ہے اور ہمارے مخالف کا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حق پر ثابت قدم رکھے، ہمارا خاتمہ حق پر فرمائے، ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔